کریے اور بتائیے لوگوں کو کہ ہم مکہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مولا عباس نے فرمایا مولا میں کہاں جا کے خطبہ دوں؟ امام نے فرمایا کعبے کی چھت پہ جا کے خطبہ دوں۔ اس کے لیے تاریخ ہے کہ کعبے کی چھت پر ہر کسی کو پہنچنا نصیب نہیں ہوا۔ پہلے مولا علی جب سورہ برات نازل ہوئی اور رسول اللہ کے پاس حکم آیا کہ آپ جا کے اعلان کر دیجیے کہ کافروں کے لیے اب جگہ نہیں ہے مکے میں، تو جناب ابو بکر گئے۔ ابھی یہاں سے وہ نکلے تھے، راستے میں ہی پہنچے تھے کہ جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام یا تو آپ کریں یا آپ کے جیسا کوئی کرے۔ اب جیسے ہی یہ حکم آیا تو فوراً رسول نے فرمایا علی کو بلاؤ، اور مولا علی سے کہا کہ آپ جائیے اور راستے میں ابو بکر سے کہیے کہ وہ آپ کو پیغام دے دیں اور وہ واپس آ جائیں۔ اور مولا علی پہنچے ہیں، اور یہ بھی ہے ان کی بھی ایک بات ہے، دوسری بات ہے کہ جناب ابو بکر نے فوراً پیغام علی کے ہاتھ میں دیا، آنکھوں میں آنسو تھے مگر یہ تھا کہ جانتے تھے کہ یہ کام نبی جیسا کرے تو وہ علی نہیں ہو سکتا۔ پہنچے ہیں مولا کی خود جملے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ صحابی ساتھ میں سمجھتے کے ساتھ جب میں پہنچا مکے میں تو مکے کی جو وادی تھی وہ پہاڑوں کے درمیان تھی، تو جب میں پہاڑ اتر رہا تھا تو دور سے مجھے دیکھ کے کافروں نے کہا سنیا وہ دیکھو تمہارے باپ کا قاتل آ رہا ہے، کسی نے کہا وہ دیکھو تمہارے بھائی کا قاتل آ رہا ہے، اور اس کافروں کے ہجوم میں داخل ہوا، مکے کعبے کی چھت میں گیا، میں نے جا کے وہاں اعلان کیا اے کافروں مکے سے نکل جاؤ، اور جب میں اترا اور اتر کے آنے لگا تو مجھ سے دور بھاگ کے ایسے ڈر کے دور ہو رہے تھے کہ جیسے شیر کے کٹار نکلنے سے ہرن بھاگتے ہیں۔ میں نے ان کے دلوں میں دیکھا تو ڈر تھا، اور میں نے اپنے دل میں دیکھا تو اطمینان تھا۔ یہ ہے مولا علی۔ اور دوسری شخصیت جناب بلال، فتح مکے کے موقع پہ رسول نے فرمایا بلال اذان دیجیے، کہا یا رسول اللہ کہاں جا کے اذان دوں؟ کہا کھانے کعبے کی چھت پہ اذان دیجیے۔ بلال آنے کعبے کی چھت پہ پہنچے، ادھر دیکھنے لگے، رسول نے آواز کی کیا ماننا ہے بلال اذان بھی نہیں دیتے؟ کہا یا رسول اللہ مدینے میں تو میں کھانے کعبے کی طرف رک کر کے اذان دیتا تھا، اب میں کہاں دیکھ کے اذان دوں؟ تو حضور نے فرمایا میری طرف دیکھ کے اذان دیجیے۔ اور تیسری شخص سے جناب عباس کھانے کعبے کی چھت پر آئے اور حمد الہی سے آغاز کیا۔ مولا عباس کہتے ہیں کہ حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے اس گھر کو شرف بخشا۔ سامنے مولا حسین کرسی پہ تشریف فرماتے، مولا عباس فرما رہے ہیں کہ حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے اس بیت کو شرف بخشا۔ مولا ان کی طرف سڑک گیا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ مولا عباس کے بھی بابا ہیں مولا علی، کہہ سکتے تھے میرے بابا کی طرف کی وجہ سے، اگر مولا عباس نے ادب کا تقاضا دکھایا اور بتایا کہ جب مولا حاضر ہوں تو میں اپنا کیسے ذکر کروں۔ اور آگے مولا عباس فرماتے کہ اور اسی پروردگار نے ہمارے بابا کے قدموں کی وجہ سے گھر کو شرف بخشا اور مسلمانوں کا قبلہ بنایا۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم حسین کو حد سے روکو گے؟ مولا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو لوگوں کے پٹک جانے کا خوف نہ ہوتا اور مسلمان کی عقل کا کاسر ہونے کا خوف نہ ہوتا تو حسین کے یہاں آنے سے پہلے کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں جاتا۔ خانے کعبہ کی روح ہے امام حسین، کیا موت کیا عمرہ ان کا ادا ہوا کہ جس نے حسین کو چھوڑا اور عزیز دے دیا۔ جب روح کعبہ خانے کعبہ کو چھوڑ کے جا رہی ہے اور حاجی آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے، کیا حج ہوا؟ چکر لگائے حج نہیں ہوا۔ اور یہی کوئی مرتبہ یہی پہ لہجہ تھا جناب زینب کے خطبے کا، اور وہی لہجہ کا مولا صدرہ، یہ جناب ابو طالب کا کمال ہے۔ خون عمران کا ہے، خون عمران کا کس درجہ ہے توحید کا رس، قتل گاہوں پہ جو صدیوں سے اذان دیتا ہے، عزم سجاد کے خون عمران کا ہے کس درجہ توحید کا رس، قتل گاہوں میں جو صدیوں سے اذان دیتا ہے، وہ کراہٹ تیرے قدموں کے سبب کی سجاد۔ یزید نے دربار میں مسجد میں اعلان کیا تھا کہ اذان تو تک امام فضل کلام نہ کر سکیں، جا کر میں سناتے ہیں وہ کراہٹ تیرے قدموں کے سبب کی سجاد، ورنہ کافر بھی کہیں حکم اذان دیتا ہے۔ مولانا سجاد کی جملے تھے
کہ تو ابھی کہہ رہا تھا کہ جو فرشتے یہ پیغمبر یہ اللہ یہ نبی یہ حضور یہ سب قوم کا آلے ولی حاصل کر کے تاکہ حکومت حاصل کرنے اور دوریہ بتانے کے بعد اور جن محمد کا تم نے ذکر کیا ہے انصاف سے بتا تو تیرے در نہیں ہے وہ میرے در ہے جن کا نام تمہارے دربار میں لیا جا رہا ہے وہ کس کی در ہے تو جیت کس کی ہوگی بس میں نے تمام کی مقصد امام حسین اور مفہوم نام حسین کو سمجھنے کی ضرورت کیوں مولا حسین نے کربلا قائم کی کیوں مولا حسین نے کہیں جو ہے وہ چھپ جاتے نصیب ہو جاتے کیوں مولا حسین کو ضرورت پڑی کہ وہ اپنا سر ہونا اپنا سر کٹائے کیونکہ مولا حسین سے یہ منوایا جا رہا تھا کہ آپ یہ تسلیم کریں کہ یزید بھی خلیفہ تھا اور یزید بھی اللہ کی طرف سے قائم کردہ تھا کربلا میں ایک کے بعد ایک صحابی کا شہید اور ایک 4 سالوں بچی ہے کہ جو صبح سے دیکھ رہی ہے کہ جو میدان کی طرف جاتا ہے وہ پلٹ کر واپس حسین نے اسلام کے لیے کیا کیا قربانی ہے ایک 4 سالہ بچی دیکھ رہی ہے کہ جو جاتا ہے قربان ہو جاتا ہے اور ایک وقت وہ آیا کہ اس نے دیکھا کہ در رحمہ پہ آ کے حسین نے آواز دی اے رباب اے بھیا اے سکینہ اے زینب تم فخر حسین کا آخری سلام یہ آخری سلام کرنا تھا کہ گویا خیموں میں قیامت برپا ہو گئی تمام بیویوں نے حسین کو یہ خیمے میں لے لیا اور کوئی حسین کا دامن چن رہی تھی کوئی حسین کا ماتھا چن رہی تھی کوئی حسین کے ہاتھ تھامے کھڑی تھی اور ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی تھی جو حسین کے ہوا کے دامن کو تھامے کھڑی تھی حسین نے اپنی 4 سالہ بچے کے ہاتھ کے کہا سکینہ اب ہم کل رات کو تمہارے پاس نہ ہوں گے بیٹا کہاں مجھے تمہیں سلائے وہاں سو جانا یتیم سوال نہیں کیا کرتے سکینہ کو فوراً خیال آیا کہ جب راہ کوفہ میں تھے اور جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو اسی بچے نے دیکھا تھا کہ حسین نے مسلم کی بچوں کو بلا کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پیار سے فرمایا کہ بیٹا آج سے تمہارا بابا میں ہوں جس چیز کی بھی ضرورت ہو مجھ سے آ کے کہنا تو سکینہ کو بچی تھی نا اس نے تو یہ دیکھا کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے اس کو پیار کیا جاتا ہے کے سر پہ ہاتھ سے لگا تو اس کے سب کو دکھائی جاتی ہے مگر سکینہ جب سکینہ یتیم ہوئی تو کبھی شمر کے تماچے ہیں کبھی شمر کے درے ہیں کبھی دامن میں آگ ہے کبھی دروں سے خون جاری ہے ایک سکی کہتا ہے میں نے ایک 4 سالہ بچی کو دیکھا جس کی آواز کا دامن جل چکا تھا جس کے کان سے خون جاری تھا میں نے چاہا کہ میں اس کے دامن کی آگ کو بجھا دوں تو جیسے ہی میں قریب آیا تو اس نے فوراً کہا کہ میرے قریب مکانا میں آل رسول ہوں میں آل رسول ہوں میرے قریب مکانا وہ میں نے کہا میں چاہ رہا ہوں کہ تیری آگ بجھا دوں تو سکینہ کہنے لگی کہ تو اگر مجھ پہ مہربانی کر سکتا ہے تو مجھے نجف کا رستہ بتا دے تو وہ کہتا ہے میں نے پوچھا تو نجف کا کیا کرے گی تو نجف جا کے کیا کرے گی تو کہنے لگی تجھے نہیں پتا نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے میں جا کے اپنے دادا علی سے شکایت کروں گی کہ دادا علی جو آپ کا لفظ ذکر تھا اس کا سر کاٹ دیا گیا ہمارے سروں سے ہدایت چھینی گئی ہمارے منہ کے تماچے پڑے ہمارے درے چلے ہمارے لہو جاری ہے ہمارا دامن جلایا گیا ارے یہی سکینہ ہے جس نے راہ کوفہ میں بھی مطالب چلے جس نے شام کے دربار میں بھی مطالب چلے یہی سکینہ ہے جب دربار شام میں یزید کے سامنے پیش کیا گیا اور یزید کی نظر سکینہ میں پڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک بے قرار بچی ہے جو کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے پھر اٹھتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے یزید جیسے مظلوم کو بھی رحم آیا اس نے کہا تو بیٹھ بھی نہیں جاتی سکینہ بیٹھ گئی کچھ دیر بعد یزید کی نظر پڑی تو دیکھا پھر سکینہ کھڑی ہو گئی اس نے کہا میں تجھ سے کہا تو ہے تو بیٹھ جا تو کہنے لگی اے یزید ایک رسی ہے 12 گلے ہیں جب میں بیٹھتی ہوں تو میرے بھائی بنداب کا گلا دکھتا ہے اور جب میں کھڑی ہوتی ہوں تو میرا گلا دکھتا ہے میں کس طرح سے بیٹھوں میں کس طرح سے کھڑی ہوں ارے یہ وہی سکینہ ہے کہ جس کو حسین نے نماز شب دعاؤں میں مانگا جو حسین کے بغیر سو نہیں پاتی اس کے بغیر حسین کو قرار نہیں آتا ہزاروں سوچ سکتے ہو ایسی سکینہ تھی ایسی جان کی بیٹی تھی
اور اس کو بڑے دربار میں کسی شقی نے اپنی کنیزی کے لیے مانگا ہو، کیا گزری ہوگی سکینہ پر؟ ارے یہ وہی سکینہ ہے کہ جب یزید کو خبر ہوئی کہ یہ لاڈلی ہے حسین کی، تو اس ملعون نے ایک ترس سکینہ کے سامنے لا کے رکھا اور کہا کہ تو اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ کہنے لگی ہاں میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی۔ تو کہا کہ اپنا امتحان لکھا۔ جیسے ہی تشت سے اس نے کپڑا ہٹایا تو سکینہ نے اپنے باپا کا کٹا ہوا سر دیکھا۔ یزید ملعون نے کہا بلا اپنے باپا کو، امتحان نے اپنی محبت کا۔ سکینہ نے ہاتھ پھیلا کے ننھے ہاتھوں کو بلند کر کے رو کے فریاد کی بابا آپ کی محبت کا امتحان ہے۔ ارے سر حسین ہوا میں معلق ہوا، سکینہ کی آغوش میں آ گیا۔ سکینہ نے اپنے لبوں کو اپنے بابا کے لبوں پہ رکھ دیا اور رو رو کے فریاد کرنے لگی۔ عزیزوں ایک منزل اور لیجیے، یہ وہی سکینہ ہے کہ جو زندان میں کبھی ایک طرف دیکھتی ہے، کبھی اس طرف دیکھتی ہے، کبھی پھوپھی کی گود میں ہوتی ہے، کبھی پھوپھی کی دوسری پھوپھی کی گود میں ہوتی ہے، مگر سکینہ کو قرار نہیں آتا، سکینہ کو نیند نہیں آتی۔ جب شور یزید کے دربار میں پہنچا تو اس ملعون نے کہا سر حسین لے جاؤ، سر حسین لے جاؤ۔ اور جیسے ہی زندان میں امام حسین کا سر آیا، تمام بیویاں اپنی مستق سے کھڑی ہوئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ کی صدائیں بلند ہوئی۔ سکینہ نے اپنے باپا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، ننھی بچی نے اپنے باپ کے سر کو آغوش میں لیا اور رو رو کے کہنے لگی ارے بابا یہ ماتھے پہ خون کس کا ہے؟ ارے بابا یہ آپ کے گال پہ زخم کیسا ہے؟ ارے بابا آپ کے ہونٹوں پہ کٹ کیسا ہے؟ ارے بابا آپ کے یہ ہونٹوں پہ خون کیسا ہے؟ اس کے بعد سکینہ نے اپنے مسائل سنانا شروع کیے۔ بابا جس سکینہ کے لیے تم نے دعائیں مانگی تھی، بابا اس کے سر سے ردا چلی، بابا اس کے منہ پہ تماچے پڑے، بابا میرے جسم پہ تیر کے نشان ہے، بابا میرے ہونٹوں پہ درے کے نشان ہے، بابا میرا بابا کا دامن جلا گیا، بابا میرے درے چھینے گئے، بابا میں پیاسی رہی، بابا ہمیں کھانے کو نہیں ملتا، بابا ہمیں پانی نہیں ملتا۔ سکینہ رو رو کے فریاد کر رہی تھی۔ آل حرم میں ایک شور وقع تھا۔ کچھ دیر بعد امام سجاد کی نظر سکینہ میں پڑی تو دیکھا بچی خاموش ہے، بچی ساکت ہو گئی ہے، بچی میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ بھی زینب نے سجاد سے کہا سجاد ذرا بہن کو تو دیکھ یہ خاموش کیوں ہو گئی؟ اب جیسے ہی مولا نے بڑھ کے سکینہ کی نبض دیکھی تو طرف کے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے ابو بھی اماں سکینہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی، سکینہ اپنے پاپا سے جا ملی۔ ارے سوچئے کہ جس سکینہ نے دعائیں مانگی تو اس کو رہائی مل جائے، وہ مر کے بھی رہا نہ ہو سکی، زنجیروں کے ساتھ امام سجاد نے قبر میں اتارا۔ اور جس نے غسل دیا اس نے رو کے سجاد سے ایک سوال پوچھا کیا اس بچی کو کوئی بیماری لاحق تھی؟ تو سجاد نے رو کے کہا نہیں بیماری تو نہیں تھی۔ تو وہ اسارہ کہتی ہے تو اس بچی کی بدن پہ نیلے نیلے نشان کس طرح کے ہیں؟ اس بچی کی بدن پہ نیلے نیلے نشان کس طرح کے ہیں؟ سجاد طلب کے کہنے لگے ارے وہ شمر کے دروں کے نشان ہیں، ارے وہ زنجیروں کے نشان ہیں، ارے یہ وہ واحد قیدی ہے جس کو مرنے کے بعد بھی رہائی نہیں ملی۔ ہمارا سلام ہو جناب ام رباب پر۔ کل 2 کمائیاں تھی، ایک 6 ماہ کو جلتی ریتی پہ چھوڑ کے آ گئی اور ایک 4 سالہ بچی کو قید خانوں کے اندھیروں میں چھوڑ کے آ گئی۔ اللہ